یہ واقعہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت میرے اسکول کے فائنل امتحانات قریب آ چکے تھے اور میری تیاری ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ عام طور پر ہمارے اسکول کی لائبریری شام 5 بجے بند ہو جاتی تھی، مگر امتحانات کے دنوں میں خاص اجازت کے تحت لائبریری رات 11 بجے تک کھلی رہتی تھی تاکہ طلباء خاموش اور پرسکون ماحول میں بیٹھ کر تیاری کر سکیں۔ چونکہ میرا گھر اسکول سے زیادہ دور نہیں تھا، میں اکثر گھر کے بجائے لائبریری جا کر پڑھائی کرتی تھی، جہاں ہر طرف سنجیدگی، سناٹا اور کتابوں کی خوشبو بکھری ہوتی تھی۔ اس دن شام 6 بجے میں بھی حسب معمول بیگ اٹھا کر لائبریری پہنچ گئی۔ وقت کا احساس ہی نہ ہوا اور پڑھتے پڑھتے رات کے 10 بج گئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں اتنی دیر تک لائبریری میں رکی تھی۔ عام طور پر 8 بجے تک وہاں کچھ نہ کچھ طلباء ہوتے تھے، مگر اس رات 10 بجے لائبریری سنسان تھی۔ میں نے سوچا کہ صرف 10-15 منٹ کا کام رہ گیا ہے، جلدی سے ختم کر کے گھر چلتی ہوں۔ میں پوری طرح اپنی کتابوں میں مگن تھی کہ اچانک لائبریری کے باہر سے کسی کے عجیب و غریب قدموں کی آہٹ آنے لگی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً کتابیں سمیٹی اور تیزی سے باہر نکلی۔ لائبریری کے سامنے ایک لمبا سا کوریڈور تھا۔ اسی کوریڈور سے گزر کر دائیں طرف اسکول کا مرکزی دروازہ آتا تھا۔ میں جلدی اس طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ کوریڈور کے آخری سرے پر ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ دھندلی روشنی میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ میں جیسے قریب جا رہی تھی، دل میں ایک عجیب سا خوف اٹھ رہا تھا۔ گھبراہٹ میں نے آواز دی، "کون ہے وہاں؟" میری آواز گونجی اور اگلے ہی لمحے وہ عورت غائب ہو گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور اسکول کے دروازے سے باہر نکل آئی۔ رات کافی ہو چکی تھی، تھکن اور بھوک سے جسم بوجھل تھا۔ میں نے دیکھا کہ باہر کی سڑک غیر معمولی طور پر سنسان تھی، جبکہ عام دنوں میں وہاں کچھ نہ کچھ لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ میں نے نظریں جھکائیں اور تیزی سے قدموں سے گھر کی طرف چل پڑی۔ تبھی زمین پر ایک سایہ میرے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیا، حالانکہ میرے سامنے کوئی نہیں تھا۔ میں نے دل مضبوط کیا اور سر اٹھایا۔ میرے سامنے ایک عورت چل رہی تھی، آہستہ آہستہ، ایسے جیسے اس کے جسم میں جان نہ ہو۔ اس کے کپڑے میلے کچیلے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے میڑھے ہوئے، بال بکھرے اور چلنے کا انداز لنگڑا سا تھا۔ میں جتنا اس کے قریب پہنچتی، دل کی دھڑکنیں اتنی ہی تیز ہو جاتی۔ اندر سے ایک آواز بار بار کہہ رہی تھی، "رک جاؤ، اس کے قریب مت جانا۔" میں نے آگے بڑھنے کی ہمت کی اور نہ پیچھے پلٹنے کی۔ رات کا سناٹا اور وہ پرسرار عورت اور میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ میرا جسم جیسے اس لمحے جم سا گیا تھا۔ نہ میرے منہ سے آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی میں اپنی جگہ سے ہل پا رہی تھی۔ خوف نے مجھے جکڑ لیا تھا، جیسے کوئی نادیدہ طاقت میرے وجود کو تھامے ہوئے ہو۔ وہ عورت خاموشی سے مجھے گھور رہی تھی۔ میری سانسیں تیز تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سوال کا کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خوف کے مارے اپنی انگلی سے دور کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہنا چاہتی ہوں، "چلی جاؤ وہاں۔" وہ عورت لنگڑاتی ہوئی بالکل اسی طرف چل پڑی جس طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اندھیرے میں گم ہو گئی، یہاں تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے فوراً قدم تیز کیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ میرے دماغ میں اس وقت صرف ایک ہی خیال تھا، بس کسی گاڑی یا کسی بندے کو دیکھ لوں جو میری مدد کر سکے۔ اور پھر اچانک سناٹے کو چیرتی ہوئی دور سے اسی عورت کی چیخنے کی آواز آنے لگی۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی سائے سے نکل رہی ہو، دردناک
اور سن کر رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ محلے والوں نے مجھے سڑک پر بے ہوش حالت میں پایا تھا۔ وہ مجھے گھر لے آئے تھے۔ اگلے دن میرے گھر والوں نے ایک پرانا واقعہ بتایا۔ سال 1965 میں ایک عورت جو تقریباً 132 سال پرانی عمارت میں اپنی 9 سالہ بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی بیٹی کا اسکول میں ایک حادثے کے دوران انتقال ہو گیا تھا۔ وہ عورت اپنی بیٹی کی موت برداشت نہ کر سکی اور کچھ دنوں بعد صدمے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تب سے لوگ اکثر اسکول اور اس کے آس پاس اس عورت کو اپنی بیٹی کو تلاش کرتے دیکھا کرتے ہیں۔ اس کی بے چین روح جو مرنے کے بعد بھی ابھی بیٹی سے ملنے کے لیے بھٹک رہی ہے۔ رات کے سناٹے میں اس کے قدموں کی آہٹ اور چیخیں آج بھی سننے والوں کے دل ہلا دیتی ہیں۔